امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث معاشی و اقتصادی سرگرمیاں متاثر ہونے سے بھوک و افلاس کا سلسلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ 21 لاکھ افراد نے محکمہ صحت کو بے روزگار ہونے سے متعلق آگاہ کیا ہے، جبکہ ذریعہ آمدن سے محروم افراد کی تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس صورتحال پر دیکھیے میری لینڈ سے فضل خالق کی یہ رپورٹ۔ وائرس کی وبا کے باعث معاشی و اقتصادی سرگرمیاں متاثر ہونے کی وجہ سے بھوک و افلاس کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کورونا کی وبا سے گزشتہ چند ماہ میں دنیا بھر میں لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دکانوں کے گرے ہوئے شٹر اور معاشی سرگرمیوں کے ٹھپ ہونے سے بہت سے لوگوں کو تاریک دن نظر آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ان امپلائمنٹ فائلس ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گہرا اثر اس امریکہ کی اکنامی پہ پڑ چکا ہے، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے، مزید نرمی کی جائے، لیکن آپ لوگ بالکل خیال رکھیں اپنے ماسک کا، اپنی ہر چیز کا، اور زیادہ سے زیادہ اپنا آپ کو کور اپ رکھیں۔ امریکہ کے محکمہ محنت نے بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے مزید 21 لاکھ افراد نے اسے بے روزگار ہونے سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ اس طرح مارچ سے اب تک ذریعہ آمدن کھونے والے امریکیوں کی تعداد 4 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 21 مارچ کو ختم ہونے والے ہفتے میں 33 لاکھ افراد نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دی تھی۔ اس کے بعد ہر ہفتے یہ تعداد بالترتیب 69 لاکھ، 66 لاکھ، 52 لاکھ، 44 لاکھ، 38 لاکھ، 31 لاکھ، 27 لاکھ، 24 لاکھ اور 21 لاکھ رہی۔ اس وقت محکمہ محنت کے ریکارڈ کے مطابق 4 کروڑ 7 لاکھ افراد کے پاس حکومت کی امداد کے سوا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بزنس میں بھی اور جابس میں بھی لوگوں کو کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم احتیاط کریں زیادہ سے زیادہ، اور جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور میری گزارش ہے سب سے کہ سب مل کے آگے بڑھیں، اور جو اس وائرس کا جو ہے نا اس کے ساتھ لوگوں کے لیے جو ہے جو پرابلمس بن رہے ہیں ان کی ہیلپ کریں۔ I work in the emergency department. I hope us all to be well and feel better. We don't know where coronavirus is going, but we know that if we take care of ourselves and take care of the people around us, and hopefully this will end very soon. امریکہ کے اندر جو کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی تھی، اور 3 مہینے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت سارے بزنس جو بند ہو گئے ہیں، لیکن اب فیوچر کے اندر جو امریکہ کی اکانومی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ بات کی جائے صدارتی الیکشن کی تو صدر اور کانگریس کی نشستوں کے لیے نومبر 2020 اب زیادہ دور نہیں ہے، مگر کرونا وائرس کی وجہ سے وہ روایتی گہما گہمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ سینٹ میں اس بار کس جماعت کو اکثریت حاصل ہوگی، سیاسی مبصرین کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بہرحال عالمگیر وبا کے ماحول میں اس انتخابی مہم کا انداز جداگانہ ہوگا۔ اس سلسلہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی سینئر ممبر عائشہ خان نے وائس آف ساؤتھ ایشیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، ان امپلائمنٹ کا بہت بڑا ایک کرائس ہے جس کو ہم سب لوگ فیس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے حکومت بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے اور پوری طرح سے وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے جتنا وہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جو گھر میں بیٹھ کے چیکس مل رہے ہیں، جو تھوڑی بہت ہیلپ ہو رہی ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسمال بزنسز کو اوپن کیا جائے تاکہ وہ اپنی جابس کو اور اپنی نارمل زندگی میں واپس آ سکیں۔ اس موقع پر پولیس آفیسر بومین کا کہنا تھا، Before the pandemic started, America's economy was at one of the best it ever was. And then this hit home hard to a lot of people, a lot of families out there, even me. My stocks, I lost a lot of money the first 2 months of my 401k. But we're going to make it through. America's a tough country. There's lots of strong people in this society. واضح رہے کہ امریکہ میں صدر کے انتخاب کے ساتھ سینٹ کے 1/3 امیدواروں کا بھی چناؤ ہوگا، اور اس کے نتائج امریکی سیاست میں ایک خاص اہمیت کے حامل ہوں گے۔ فضل خالق، وائس آف ساؤتھ ایشیا، میری لینڈ۔